جو دین کے ساتھ چلے، جو دین کے لیے موت کو قبول کر لے، جو دین کے لیے دشمنی کو قبول کر لے، جو دین کے لیے دوستی کو قبول کر لے، اسی امتی کے لیے دعا کرتے تھے، انہی کے لیے جنت ہے۔ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی عرض آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے، اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جو اللہ کے راستے میں بڑھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں کٹتا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کا اندازہ کر لے کہ ہمارے بدن پر کوئی زخم تو نہیں آیا ہے اللہ کے دین کے لیے، ہمارے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں تو نہیں پڑی ہے اللہ کے دین کے لیے، ہم نے تو کبھی 2 دن اور 3 دن اور ہفتہ بھوک برداشت نہیں کیا اللہ کے دین کے لیے، ہمیں تو کبھی دھکے دے دے کر گھر سے نہیں نکالا گیا ہے اللہ کے دین کے لیے، کبھی اپنی بستی سے لوگوں نے نہیں نکالا ہے دین کے خاطر۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ مطالبہ تو فردوس کی ہے اور غیرت کرتے ہیں، اپنے کھیتوں پر پہاڑیوں پر لڑتے ہیں، دکان اور کہیں دیوار پہ لڑتے ہیں، یعنی میرا ذاتی چیز اگر کوئی میری اجازت کے بغیر میرے واسکٹ کو ہاتھ لگائے تو مجھے غصہ، لیکن اگر کوئی دین کو پاڑ لیتا ہے، دین کی چوری کرتا ہے، دین کو بدنام کرتا ہے، دین کو غلام رکھنے کی کوشش کرتا ہے، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں ہم کیسے شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں، کیسے ہم جام کوثر کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ خود ہی راتوں کو اٹھ کر جب چاند چمک رہا ہو، جب ستارے ٹمٹما رہے ہو، جب بالکل خاموشی ہو، کئی 2-3 گھنٹے کے لیے گھر سے نکل کر کسی ویرانے میں بیٹھ جائے، کسی قبرستان میں چلا جائے، کسی مسجد میں بیٹھ جائے، اپنے گھر کے چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، چاند اور ستاروں کو دیکھے، اور پھر اپنے ساتھ حساب کتاب کر لے کہ ہم نے یہ 20 اور 25 سال اور 40 سال کہاں گزارے ہیں، کیا ہم نے بندگی کا حق ادا کیا ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بہت جلا اپنے ادھر حاضر ہونا ہے۔ کیا کریں گے؟ کیسا سامنا کریں گے؟ کپڑے ہمارے پاک، مکان ہماری خوبصورت، وسائل میں اضافہ، لیکن دین اور اسلام غلام، چاروں طرف سے محاصرے میں، کافروں کے نرغے میں، مساجد جل رہے ہیں، بچے اور بچیاں ہمارے بارود میں جلائے جا رہے ہیں، امریکہ کے جیلوں میں ہماری بچیاں موجود ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، یہاں سے وہاں تک اور شمال سے جنوب تک، ہر صبح اور ہر شام جب سورج کی کرنیں نکلتی ہے تو ہماری بربادی اور تباہی کا کوئی نہ کوئی پیغام اس کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کیسی اطمینان کے ساتھ آدمی سوتا ہے۔ ہم کیا ہے، دیوانے تو نہیں ہیں؟ دیوانے کے گھر میں اگر کوئی پودگی بھی ہو جائے تب بھی وہ ہنستا ہے، تب بھی وہ گاتا رہتا ہے، کب بھی وہ کھیلتا رہتا ہے۔ دیوانہ ہمارے گھر میں تو ایک نہیں، ہزاروں شہداء، ہزاروں لاشیں، لاکھوں انسان چیختے ہیں، پکارتے ہیں ہمیں من انصاری اللہ، لیکن ہم اسی دیوانے کی طرح ہنستے میں، کھیلنے میں، کھانے میں، پینے میں مصروف ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اللہ کی محبت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، اللہ کی غیرت میں بھی کمی نہیں آئی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے، قہار اور جبار بھی ہے، لطیف اور خبیر بھی ہے، لیکن شرط لگایا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایٹم بم کا شرط اللہ نے مہربانی کر کے نہیں لگایا، اسلحے کا، فوج کا، سرمایہ کا، صحت کا، کثرت کا، اللہ نے ایمان کا شرط لگایا ہے، ایمان کا، یقین کا، اعتماد کا، توکل کا، جہاد کا، شہادت کا، یہی شرط اللہ نے لگایا ہے۔ کل اگر اللہ رب العالمین ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پناہ دے سکتے تھے، آج بھی دے سکتا ہے۔
خداوند پاک نے کل بدر میں اگر ساتھ دیا تھا اور ایک صحابی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ گیا، روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ میرا تلوار ٹوٹ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھجور کا شاخ ہاتھ میں تمایا، وہ کھجور کا شاخ لے کر میدان میں کود پڑے، اور ہمارے طرح فلسفی نہیں تھے کہ جناب وہاں تلواریں ہیں اور یہ تو کھجور کا شاخ ہے، وہاں تو پولادی نیزے ہیں اور یہ تو کھجور کا شاخ ہے۔ اپنے اللہ پر اور اپنے رسول کے پر اعتماد تھا، وہ لے کر آگے بڑھے، لیکن جب دشمن کے سر پر اس نے کھجور کے شاخ سے وار کیا تو دیکھ اللہ نے اسے پولادی تلوار بنایا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کل اگر ہمارے جنگلوں کی فوجوں کے لیے جنگل کے جانور راستے خالی کرتے تھے، کل اگر ہمارے گھوڑے کسی سمندر میں کودتے تھے تو راستہ دیتا تھا۔ حضرت کعب سے ایک سمندر میں پیالہ گر گیا اور لوگوں نے کہا کہ کعب تمہارا تو پیالہ ضائع ہو گیا، اور روتا ہوا اللہ سے کہنے لگے کہ خداوند مجھے میرے ساتھی تانا دے رہے ہیں، میرا پیالہ مجھے واپس کر لے۔ اور جب اس نے سمندر پار کر لیا تو سمندر کے لہروں نے اس کے پیالے کو بھی دھکیلتے ہوئے ساحل تک پہنچائے، اور اس نے اپنا پیالہ اٹھا کر لوگوں کو دکھایا کہ لو اللہ نے مجھے میرا پیالہ واپس کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تم جب وار کرتے ہو یہ آپ نہیں کرتے، یہ میں کرتا ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ میرے دوستو، یہ جس طرح رات آتی ہے تو کس طرح سورج غائب ہوتا ہے، کس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن 8 اور 9 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سورج طلوع ہونے والا ہے، وہ اسلامی انقلاب کا سورج ہے۔ خوش قسمت انسان وہی ہوگا کہ کس کا خون اس کے راستے میں قبولیت کا شرف، کس کو اللہ تعالیٰ جس کا خلاصہ اور کسی کا خون قبول کرتا ہے، کس کی محنت قبول کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، عبد الدرہم اور دینار نہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعس عبد الدرہم والدینار ان اعطی رضیا وان لم یعط سخطا۔ تباہی ہو، بربادی ہو سرمایہ کے بندی کے لیے، درہم اور دینار کے بندی کے لیے۔ جب اس کو دیا جاتا ہے، کچھ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب کچھ نہیں ملتا ہے تو پر احتجاج کرتا ہے۔ ہمیں اس مجاہد کی طرح انتظار میں پڑنا چاہیے کہ کب مجھے موقع ملتا ہے کہ امیر مجھے حکم دیتا ہے اور میں وہ ڈیوٹی انجام لاؤں، میں اس ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں، میری حصے میں وہ قربانی آ جائے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے پاکستان کا موجودہ صورتحال، آزاد کشمیر کے موجودہ صورتحال یہ بالکل تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح ایک بستی پر آگ لگ جائے، ایک گھر پہ آگ لگ جائے تو پھر لوگ سرمے کا فکر نہیں کرتا ہے کہ بچے کے آنکھ میں سرما لگایا جائے، پھر لوگ کپڑوں کی استری کا فکر نہیں کرتا ہے کہ جناب آگ لگی ہے تو کام سے پہلے ذرا کپڑوں کو استری کر لے۔ بخدا ہمارے گھر پہ آگ لگی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ ہمارے گھر پہ آگ لگی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے نوجوانوں کو اٹھنا ہے، آپ لوگوں کو اٹھنا ہے، اور آپ انقلاب کا انتظار نہ کر لے، خود انقلاب برپا کر لے اور اپنی حصے کا فرض ادا کر لے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دلیوں سے یہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے؟ تو پھر وعدہ کر لے، میں بھی کرتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ بھی میرے ساتھ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی، زور سے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور پھر کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، ان کو پیغام دینے کے لیے، دنیا اور آخرت سمجھانے کے لیے، فکر آخرت کے لیے یہ وہاں ہماری دعوت پہ آئے ہیں۔ ہم ان کو دوسرے مہینے، تیسرے مہینے دعوت دیتے رہتے ہیں، اور یہ ان کی شفقت ہے کہ یہ ہماری دعوت قبول کر کے آتے ہیں۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور فکر آخرت کے موضوع پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به